کل شام سے اور آج صبح بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک واویلا رچایا جا رہا ہے کہ نیب اور انتقامی جو ایک داستان ہے وہ آج پھر دہرائی جا رہی ہے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نیب، اور آپ سب جانتے ہیں کہ نیب ایک خود مختار اور انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ وہ حکومت کے تابع نہ تھا نہ ہے اور نہ کوئی اس کو اپنے تابع کر سکتا ہے۔ نیب جس قانون کے تحت کام کر رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ اور یہ ہمارا تیار کردہ نہیں ہے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نیب، اور آپ سب جانتے ہیں کہ نیب ایک خود مختار اور انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ وہ حکومت کے تابع نہ تھا نہ ہے اور نہ کوئی اس کو اپنے تابع کر سکتا ہے۔ نیب جس قانون کے تحت کام کر رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ قانون ہمیں ملا اور یہ ہمارا تیار کردہ نہیں ہے۔ نیب کی اس وقت جتنی بھی قیادت ہے، ان کے جتنے اہم چیئرمین ہیں، سیٹ اپ ہے، اس میں پی ٹی آئی کی ان کی تعیناتی میں، ان کے چناؤ میں پی ٹی آئی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ جو ایک نیب کو پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے یہ نامناسب بھی ہے اور ایک غیر فطری سی بات ہے، کیونکہ حقائق اس کے برعکس ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے، اب وہ کیوں ہوتی ہے اس کی وضاحت خواجہ صاحب خود کر سکتے ہیں، ان کو موقع ملے گا اور موقع دیا گیا۔ ان کو کئی مرتبہ دعوت دی گئی کہ جو سوالات تھے ان کا وہ جواب دیں اور نیب کو مطمئن کریں، تاکہ نیب اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان پہ کوئی چیز بنتی نہیں ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ نیب کو مطمئن نہیں کر پائے، اور جس قسم کا ان پر جو الزام تھا منی لانڈرنگ کا اور ایسٹس بیونڈ مینز کا، اس کا وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ اب اگر وہ ٹریل دے دیتے، منی ٹریل دے دیتے، اگر وہ وضاحت پیش کر دیتے تو شاید یہ گرفتاری کی نوبت نہ آتی۔ نیب نے یقیناً ان کے پاس تفصیلات ہوں گی، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب بھی ان کا ذکر کر دیں گے، لیکن وہ پراپرٹیز جن پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں، کوئی اور تیسرا نہیں دے سکتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج دیکھنے کی بات یہ ہے، اور ہمیں آج سمجھ آتی ہے، مجھے خاص طور پر آج سمجھ آتی ہے کہ جب ہم بیٹھ کر اپوزیشن کی ان دو بڑی جماعتوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے تھے فیٹف کی قانون سازی پر، تو ہمیں حیرانی ہوتی تھی کہ فیٹف کی قانون سازی کا نیب کے قانون سے کیا تعلق جڑتا ہے۔ وہ علیحدہ چیز ہے اور یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ان کو جوڑا جا رہا تھا۔ اب جیسے جیسے اکتا کھل رہا ہے، جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں، اس سے ظاہر ہوتا جا رہا ہے کہ وہ فیٹف کی ڈھال کو استعمال کر کے نیب میں رعایت، نیب قوانین میں ترامیم چاہتے تھے۔ اور پھر آپ نے دیکھا جب ہم نے اصرار کیا کہ اس میں آپ ان کو ڈی لنک کیجئے، ان کو کنیکٹ مت کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ جی نیب پر اگر بات ہوگی، نیب کے قوانین پر اگر کوئی رعایت ملے گی تو ہم ووٹ کریں گے، اس کے علاوہ ہم
फैटिफ की लेजिस्लेशन में हमें कोई दिलचस्पी नहीं, तो वो ऑब्वियसली हुकूमत को मंजूर नहीं था, तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को मंजूर नहीं था। वो उनका मुतालबा मुस्तरद हुआ और आपने देखा कि वो फिर उन्होंने मीटिंगों से अलहदगी इख्तियार कर ली और वो वॉकआउट कर गए। फिर बअमरे मजबूरी मुझे वो डॉक्यूमेंट जिसमें जो इनका जॉइंट डॉक्यूमेंट था, जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का एक मुश्तरका काविश थी जिसमें 34 तरमीम का मुतालबा था, वो मुझे असेंबली में उसका जिक्र करना पड़ा, उसको पेश करना पड़ा और बताना पड़ा कि आज ये फैटिफ की कानून साजी में अगर तावन नहीं कर रहे तो उसकी बुनियादी वजह क्या है, बेसिकली उसकी वजह क्या है, उसकी वजाहत मुझे करनी पड़ी। और मैं बारहा उन्हें कहता रहा, ख्वाजा आसिफ साहब उन मीटिंग्स में खुद तशरीफ फरमा थे, उनसे कहते रहे कि देखिए ये कोई कनेक्शन बनता नहीं है, लेकिन आज पता चल रहा है कि वो इसरार क्यों कर रहे थे और वो इसरार की वजूहात क्या थी, कि उनको दिखाई दे रहा था कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ ऐसी चीजें सामने आएंगी जो मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। अब हैरान होंगे सब कि वजीर आजम पर ये लोग कहते थे कि ये क्या बात कर रहे हैं, एनआरओ का तस्करा करते हैं, एनआरओ की क्या बात करते हैं। आज आप ये सब ताने बाने जोड़े, एनआरओ इनफैक्ट है क्या? एनआरओ रिलीफ का नाम है। एनआरओ एक बचाव का प्रोग्राम था और एक उसको अपना वो निजात का एक रास्ता समझते थे, उसकी आड़ में वो आगे बढ़ना चाहते थे। हैरानी की बात है, जब कोई नैब कार्रवाई करता है या कोई और कानूनी कार्रवाई होती है तो तकाजा कर दिया जाता है कि सियासी इंतकाम है। जब कोई सवाल पूछता है तो कहा जाता है कि हमसे सवाल पूछा तो हम उस इदारे का घेराव कर देंगे। होता कौन है कोई पूछने वाला? देखिए ऐसा होता नहीं है। हर मुहज्जब माशरे में हर आदमी अकाउंटेबल भी है और कोई कानून से बालातर नहीं है। मिसाल के तौर पर अब मौलाना फजल रहमान साहब से सवाल किए गए तो मैं सुन रहा था टेलीविजन पर उनके कई जो उनके नुमाइंदगान हैं वो कह रहे थे हम देखेंगे किसको जुर्रत होती है हमसे पूछने की। अब देखिए ये कोई मुनासिब जवाब नहीं है। आप कहें कि आपकी बात में वजन नहीं है और हमारे पास ये शवाहिद हैं, नैब जो कह रही है उसमें वजन नहीं है। आप तलाश करके डॉक्यूमेंट्स, मनी ट्रेल आपके सामने रखूंगा। और फिर एक जुस्तजू के बाद उन्होंने साल पुराना रिकॉर्ड, 40 साल पुराना, विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अदालत के सामने रखा। अदालत के सामने अपने आप को हाजिर किया, अपने आप को सरेखम तस्लीम किया और सारे शवाहिद दिए, सारा एविडेंस दिया और अदालत ने उसको तोलकर उन्हें सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। अपने कहने से कोई नहीं बन जाता। अदालती कार्रवाई के बाद अपने जवाबात के जरिए, अपनी मनी ट्रेल के जरिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए साबित किया कि वो वाकईतन सादिक और अमीन हैं। मैं समझता हूं ये रास्ता एक सबके सामने है, इसी रास्ते को अपनाना मुनासिब है। ख्वाजा आसिफ साहब से सवालात किए गए हैं, वो सियासी इंतकाम के पीछे ना छुपे, वो कहें कि हां ये ट्रेल है, ये एसेट बना, ये जराए थे, ये आमदन थी, ऐसे बना, तो बात खत्म हो जाएगी। आप जवाब भी ना दें और कहें कि सवाल भी कोई ना करे, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। अब मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम कभी भी सियासी इंतकाम के कायल नहीं हैं, हम कभी भी विच हंटिंग के कायल नहीं हैं, लेकिन एहतसाब के अमल से तहरीक इंसाफ और इमरान खान पीछे नहीं हट सकते। कुछ तफसीलात हैं जिसके बारे में डॉक्टर बाबर रहमान साहब
آپ سے مزید بات کریں. تھینک یو شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف 4 پوائنٹس پہ آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا. 5واں میرا ایک کامنٹ ہوگا اور ایک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ ڈاکیومنٹ جو آپ کو یہاں پیچھے نظر آ جائے گا اور اس کا ٹائٹل ہے سائیکل آف منی لانڈرنگ. آج مریم نواز صاحبہ نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے والد کو اقامے میں جو سزا ہوئی وہ جائز نہیں ہے اور خواہ سزا ہو گئی. میں آج پاکستان کے لوگوں کے سامنے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اقامہ اور اس کے فوائد کیا ہیں اور اسی کے لیے یہ سائیکل آف منی لانڈرنگ اس کی طرف ہی میں آپ کو لے کے جاؤں گا. اقامہ ریزیڈنسی کو کہتے ہیں, ایک رہائشی پرمٹ کو کہتے ہیں جو 2 طرح کے لوگ لیتے ہیں. ایک وہ جو قابل فخر پاکستانی ہیں, محنت کش ہیں, باہر جاتے ہیں, ورک پرمٹ لیتے ہیں, رہائش اختیار کرتے ہیں, اس کو اقامہ ملتا ہے اور وہ پیسے کما کے باہر سے اپنے خون اور پسینے کی کمائی اور اپنے پیاروں سے دوری کی قیمت ادا کر کے وہ کمائی ہوئی دولت اس کو پاکستان میں ریمیٹنسز کے حوالے سے بھیجتے ہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. نہ اتنا قرض ہے ہمارے پاس, نہ اتنی پروڈکشن ہے, جتنا بڑا سرمایہ وہ باہر سے ہمیں بھیجتے ہیں ڈالرز کی صورت میں. اس لیے ان پہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی حکومت اور عمران خان فخر کرتے ہیں. دوسرا ہے مس یوز آف اقامہ. پہلے کو میں کہتا ہوں محنت کا اقامہ, دوسرے کو میں کہوں گا سیاسی اقامہ. یہ جو سیاسی اقامہ ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دیتا ہوں میں اس سائیکل آف منی لانڈرنگ کے ذریعے. اگر آپ وہاں دیکھیں گے ہمارے پیچھے تو آپ کو پتا لگے گا کہ یہ جو ریڈ خانہ بنا ہوا ہے یہ کرپشن اور کک بیکس کی جو آمدنی ہے ناجائز, یہ وہ خانہ ہے. یہ آمدنی ملک سے باہر کیسے جاتی ہے؟ اس کے نیچے آ جائیے. اقامہ, جو مریم کہہ رہی تھی کہ میرے ابا کو اقامے میں خواہ سزا دی گئی. یہ اقامہ جب ملتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو فارن بینکس میں اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت, بیرون ملک اکاؤنٹس کھولنے کی اقامہ ملنے کے بعد آپ کو اجازت مل جاتی ہے. جب یہ اجازت ملتی ہے تو فیک امپلائمنٹ کے کانٹریکٹ کیے جاتے ہیں. جس طرح سے ابھی شاہ محمود صاحب نے ذکر کیا جو خواجہ آصف صاحب کے کیس کا, وہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے کیس کا وہ, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ منی ٹریل جاتی ہے یہاں سے لوکل پیسے جو ناجائز کمائے ہوئے ہیں ان کو بیرون ملک جمع کرانے کے لیے. آپ وہاں سے درمیان میں یہ جو کالا خانہ ہے اس میں دیکھیں گے, اس میں کالا مال پڑا ہوا ہے, یہ اوپر جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے فلائٹ آف کیپٹل آؤٹ آف کنٹری. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ملک سے پیسے اڑ گئے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا روپیہ مہنگا ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ دال, آٹا, چینی, انڈا, مرغی یہ سارے مہنگے ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ ذرا نیچے آئیے گا, گرین کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور قوم کی توجہ چاہوں گا. یہ کچھ پیسے, باقی پیسے تو یہ باہر نکال دیتے ہیں اور آف شور کمپنیوں میں ان کو رکھتے ہیں, لیکن کچھ پیسے ان میں سے یہ واپس لا کے یہ جو سبز پاک سرزمین ہے اس کے اندر وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے سے یہاں سے ناجائز کمائے ہوئے پیسے باہر بھیجے, باہر سے واپس منگوا کے کچھ پیسے نمونے کے طور پہ پاکستانی بینکوں میں منگوا کے کہتے ہیں یہ ہمارا کاروبار ہے. میں اس پہ آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں, آئی ٹیک اپ دی نیکسٹ پوائنٹ دین, کہ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس اقامہ ہو تو اس پہ سوال نہیں کیا جا سکتا. پاکستان میں آپ نیٹ پہ بیٹھ کے جن کے اقامے تھے آپ اگر دیکھیں گے تو وہ پاکستانیوں میں کاؤنٹ نہیں ہوتے بیرون ملک. پرماننٹ ریزیڈنسی کے پرمٹ کی وجہ سے وہ وہاں کے لوکل بن جاتے ہیں اور پھر ان سے سوال نہیں ہو سکتے. اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جو میرا پہلا نقطہ ہے. وہ وضاحت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان ان بدقسمت معاشروں میں سے ایک معاشرہ, ملک تو خوش قسمت ہے, لوگ بھی خوش قسمت ہے جس کی ساری منی, سارے پیسے, سارے وسائل چوری کے ذریعے سے باہر پہنچائے گئے. اب میں اس کو دوسرے پوائنٹ سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں.
وہ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے وزیر اعظم جس طرح کے نواز شریف تھے، کیا پاکستان کے وزیر داخلہ جس طرح کے احسن اقبال تھے، کیا پاکستان کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع جس طرح خواجہ آصف صاحب تھے، ایسے لوگوں کو اقامہ لینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس لیے کہ یہ ابہام اور غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے پروپیگنڈے کے ذریعے سے کہ اقامہ رکھنا کوئی جرم نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا، محنت کا شکامہ اور ہے اور سیاسی اقامہ اور ہے۔ یہ جو پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں، یہ جب اقامہ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ابھی انکشاف ہوا ہے، یہ جو تازہ کیس جس کے اوپر بات ہو رہی ہے اس میں، کہ جو تنخواہ ان کو ملی، آپ کو پتا ہے کہ دبئی جیسی جگہ، یو اے ای میں کسی جگہ تنخواہ کوئی کیش میں یوں جا کے ہاتھ میں نہیں پکڑا تھا، بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور چیک دیا جاتا ہے۔ آپ کے یہاں بھی جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ چیک کے ذریعے سے ملتی ہیں۔ تو یہ جو پیسے ہیں وہ کیش کی صورت میں فرنٹ مین کو ملے، فرنٹ مین نے ایک اکاؤنٹ ان کا یہاں، ایک بیرون ملک، وہاں پیسے جمع کرائے، جب وہ پاکستان میں پیسے آ گئے تو کہا کہ یہ تو میرے جائز کمائی ہے، یہ تو میرے جائز پیسے ہیں، اور تنخواہ کیش نہیں ملتی۔ یہ طریقہ وہی ہے جو استعمال ہوا لوتھا کے کیس میں۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اس نے پیسے دیے اور وہ انکار کر گیا، اس نے کہا میں نے نہیں دیے۔ یہ طریقہ استعمال کیا تھا اسحاق ڈار نے حدیبہ پیپرز ملز کے کیسز میں، اور قاضی فیملی کو بھی وہ لوٹ کے کھا گئے تھے بیرون ملک جا کے، پاکستان کو لوٹنے کے بعد۔ اب اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ جو سلمان شہباز صاحب کے اوپر مقدمہ ہے، جو شہباز شریف صاحب کے اوپر مقدمہ ہے، اس کا طریقہ واردات اور جو موجودہ مقدمہ ہے اس کا طریقہ واردات برابر ہیں۔ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اصل میں یہ لوٹی ہوئی دولت پہلے ملک سے باہر بھیجی جاتی ہے اور وہاں سے پھر واپس لائی جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک سہولت کاری قانون میں اس کو کہہ رہا ہوں جو بنایا گیا تھا۔ قانون کا نام تھا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ 1992۔ قانون تو سارے اچھے ہوتے ہیں، جس طرح چھری ساریاں اچھی چھریاں ہوتی ہیں، کوئی ڈبل روٹی کاٹتی ہے، کوئی سیب کاٹتی ہے اور کوئی کیک کاٹتی ہے، لیکن جب وہ ڈاکو کے ہاتھ میں چھری آ جاتی ہے تو پھر اس کو کہیں گے ہم مس یوز آف اقامہ۔ میں آپ کو تیسرے پوائنٹ کا آخری حصہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے 12 اپریل 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ایفیڈیوٹ جمع کرایا۔ اس ایفیڈیوٹ میں جو کہا گیا وہ 3 باتیں تھیں۔ پہلی بات یہ کہ آمکو ایک کمپنی ہے جس کا مالک ایک لبنانی ہے، اس کا نام الیاس ابراہیم سلیم ہے، اور وہ کبھی بھی پاکستان آ سکتا ہے اور پاکستان آ کے وہ بتائے گا کہ خواجہ صاحب کی کمائی بالکل درست ہے اور میں نے بالکل درست ان کو تنخواہ دی ہے۔ لیکن وہ قطری شہزادے کی طرح جب ان کو کہا گیا اس کو بلائیں، انہوں نے بلانے سے انکار کر دیا یا انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ ایک یہ الیاس ابراہیم سلیمان ہے کون؟ سلیم ہے کون؟ یہ وہ شخص ہے جس کا آف شور کمپنیز کا جو دنیا کا سب سے بڑا سکینڈل نکلا تھا پینما والا، اس میں اس کی کئی کمپنیوں کا نام آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے جب لندن کے فلیٹس کی بینیفیشل اونرز باہر نکلی تو پتہ لگا آپ کو کہ ایک طرف بھائی کہتا ہے میرے نہیں ہیں، مریم کہتی ہیں کہ میرے لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، تو وہ بینیفیشل اونر ہے اس کی، وہ پکڑے گئے۔ یہ اسی واردات کا اور طریقہ واردات کا اور پاکستان کے خزانے کو لوٹنے کا تازہ، اس کو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں نمونہ جو پیش ہوا ہے قوم کے سامنے۔ اب میں چوتھے اور آخری پوائنٹ کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا ہے فالودے والا، آپ نے سنا ہے پاپڑ والا، آپ نے سنا ہے چینی والا، آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں چاول والا۔ یہ غریبوں کا جتنا بھی سودا ہے نا، یہ ہر کسی کو لوٹ کے یہ باہر لے گئے ہیں اپنے مال کے ساتھ ساتھ، بغیر کسی کارپوریٹ آفس کے، بغیر کسی بزنس کے، کروڑوں روپے کا سودا چاول کی بوگس ایکسپورٹ کے ذریعے سے کیا۔ وہ جو چاول والا فرنٹ مین ہے اس نے، یہ جو تازہ کیس ہے اس میں خواجہ صاحب کے کیس میں،
اور صرف چونکہ چاول ہے تو وہ کہتے ہیں یک دانہ چاول از دیگ. میں صرف 1 سال کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ 1 سال میں بغیر کسی جینوئن کارپوریٹ آفس کے, بغیر کسی جینوئن بزنس کے, اس بوگس کاروبار کے ذریعے سے 10 کروڑ روپے پہلے یہاں سے ادھر گئے, ادھر سے پھر منی لانڈرنگ کر کے وہ واپس اکاؤنٹ میں آ گئے. ایک اور متھ, اس کو بھی آئیے توڑتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ایسٹس بیونڈ مین, یعنی اثاثے جو معلوم آمدن سے زیادہ ہوں, وہ کہتے ہیں جرم ہی نہیں ہے. ان کے نزدیک کہتے ہیں بزنس ایز یوزول ہے. ان کے نزدیک یہ ایک طرز زندگی ہے ان بادشاہوں کا اور ان کی اولادوں کا. میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ایک بہت سادہ سی. سادہ مثال یہ ہے کہ فرض کریں ہم میں سے کسی کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے ماہانہ, وہ 10 لاکھ روپے ماہانہ خرچ کرے اور وہ 1 کروڑ ماہانہ بینک میں ڈالے, یا اس کی جائیداد بنائے, یا اس کی دولت بنائے, یا اس کے زیورات خرید لے بیگم کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ آمدنی سے زیادہ مہنگا طرز زندگی. اب یہ جو آمدنی سے زیادہ مہنگا طرز زندگی ہے, یہ دنیا کے سارے ممالک میں جو آئین جہاں ہے, جہاں آئین نہیں ہے, جہاں ڈیموکریسی ہے, پریزیڈنشل فارم آف دی گورنمنٹ ہے, لیونگ بیونڈ نون مینز آف ریسورسز, یعنی آمدن کے معلوم ذرائع سے زیادہ خرچہ کر کے زندگی گزارنا, پرتعیش عیاشی والی زندگی گزارنا. تو آپ دیکھتے ہیں کیسے کیسے لوگ کپڑے پہن رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کیسی کیسی لوگ, ان لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں, کتنے بڑے بڑے محلات میں یہ پورا ٹبر شریف خاندان کا رہ رہا ہے. تو اسی لیے تو منو بھائی نے انہی کے لیے کہا تھا, لیونگ بیونڈ مینز والوں کے لیے, کہ 30 کنالاں دی کوٹھی وچ 40 کتے 25 نوکر 20 کنیزاں کتوں آئیاں. 30 کنالاں دی کوٹھی وچ 40 کتے 25 نوکر 20 کنیزاں کتوں آئیاں. کتھے لگیاں اے ٹکسالاں کامیں لیزاں کتوں آئیاں. ایک بات آخری میں کہنا چاہتا ہوں, پاکستان میں کوئی قانون سے بڑا نہیں ہے, کوئی قانون سے بالا نہیں ہے, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اس لیے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم, جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, وہ دوسروں کو کہتے ہیں استعفیٰ دو, اب تو سارے مکر گئے. اپنے بھائی کو نہیں کہتے استعفیٰ دو, اپنے بیٹے کو نہیں کہتے استعفیٰ دو, اپنے گھر کے لوگوں کو نہیں کہتے کہ استعفیٰ دو. وہ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو میرے ساتھ سارے کارکن ساتھ جائیں گے. کارکنوں پہ تو کوئی الزام نہیں ہے, غریبوں کے بچوں کو کیوں ڈھال بناتے ہو؟ اس لیے جس پہ بھی سوال اٹھے اس کا آسان طریقہ قانون اور آپ کا آئین بتاتا ہے. طریقہ یہ ہے کہ وہ قانون اور آئین کی عدالت میں کھڑا ہو, اپنے خلاف لگنے والے الزامات کو جھوٹا ثابت کرے. یہ چونکہ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے عمران خان سے NRO مانگنے کے لیے کبھی ڈال بناتے ہیں استعفے کو, کبھی ڈال بناتے ہیں PDM کو, اور کبھی ڈال بناتے ہیں یہ ہمارے ساتھ جس کا شاہ محمود صاحب نے ذکر کیا, فیٹف کی گفتگو کو. ویسے بائی دا وے ہم تینوں گواہ ہیں اس کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے, کیا گفتگویں کرتے تھے. ہر گفتگو کے بعد کہتے تھے کہ اگر اس قانون کے ساتھ نیب کے دفتر پہ تالا لگا کے اس میں ایلفی ڈال کے چابی آپ نواز شریف کو دیں گے تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے. جی انفارمیشن منسٹر صاحب. شکریہ جی. میں بس بہت ہی مختصر, کیونکہ ساری باتیں ہو گئی ہیں, میں صرف یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھا اس طرح کے شاہ صاحب نے اور عوان صاحب نے پوری آپ کو اس ٹرانزیکشن کا اور اس پورے آپریشن کا بتایا, اس نیٹ ورک کا بتایا, کہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے جو ہمارے ماضی کے حکمران تھے انہوں نے اداروں کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا. انہی کے ذریعے, انہی کی سہولت کاری سے اپنی ناجائز دولت کو ملک سے باہر لے گئے, ملک کو غریب کیا, عوام کو غریب کیا. آج جو آپ اگر مہنگائی دیکھتے ہیں یا اور جتنے بھی مسائل ہیں, ہمارے ماضی کے حکمرانوں کی توجہ صرف پیسہ بنانے میں رہی. اب کل جو ہے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, اور یہ سینٹ کا اجلاس ریکوزیشن کیا ہے اپوزیشن نے, اور ان کے جو 6 نکاتی ایجنڈا ہے جو کہ ان کا ہے, ہماری طرف سے کوئی ایجنڈا آئٹم نہیں ہے.
اس میں ایک بار پھر کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے جو پارلیمنٹ کا فلور ہے اس کو استعمال کیا جائے اپنی سیاکاریوں کو چھپانے کے لیے، ایک پروپیگنڈا شروع کرنے کے لیے، ایک ایسا نیریٹو بنانے کے لیے جس سے کہ یہ ظاہر ہو کہ ان کے ساتھ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن ہم چونکہ تعداد میں کم بھی ہیں، لیکن ہم وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، ہم جو یہ ایجنڈا ہے ہمارے سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات دینے ہوں گے۔ پرابلم ان کا یہ ہے کہ جب آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں تو بجائے اس سوال کا جواب دینے کے ہمارے سوال کا جواب بے شک نہ دیں، لیکن عدالتیں یا جو بھی قانونی ادارے ہیں وہ اگر آپ سے سوال کریں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ قانون کسی کا ماتحت نہیں ہے، سب قانون کے ماتحت ہیں اور اس کا نہ عہدے اور نہ عمر سے تعلق ہے۔ جو آپ نے کیا ہے اس کا جواب جس طرح کہ ایک عام شہری دیتا ہے آپ کو بھی دینا پڑے گا، اور ہم کل سینٹ میں یہی ان سے سوالات پوچھیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اس کے جوابات دیں۔ گو کہ امید کم ہے، لیکن پھر بھی چونکہ یہ ایک ٹیلی وائز سیشن ہوگا، سب قوم دیکھے گی، تو ہم ان سے سوال پوچھیں گے اور پھر آپ دیکھیے گا کہ ان کے جوابات کیا ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ شاہ صاحب، آپ نے کہا کہ قانون جو ہے تمام شہریوں کے لیے برابر ہے، آپ نے شبلی صاحب نے بھی کہا۔ سر، جہاں سیاسی انتقام کا جو تاثر آتا ہے اس کی وجہ میں پوچھ رہا ہوں اور آپ کا جواب بھی چاہیے۔ آپ جتنے بھی جواب مانگے جا رہے ہیں نیب سے، آپ کے مخالفین سے مانگے جا رہے ہیں۔ جب ایک ایسے پی ایم کے ایسیٹس آتے ہیں آصف باجوہ صاحب کے، تو وہ پی ایم کو مطمئن کرتے ہیں، نیب کو نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ پھر نظر آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو نیب کو کنٹرول کرتی ہیں اور سیاسی انتقام کا۔ یہ فرق کیا آیا؟ کیا نیب کی جگہ وزیر اعظم کو مطمئن ہونا کافی ہے یا نیب کو جواب دینا چاہیے تھا، یا نیب کو ان سے جواب مانگنا چاہیے تھا؟ بابر صاحب، یہ آپ بابر میں اس کا جواب دے دوں جی؟ سر، ایک ان سے چھوٹا سا یہ ڈائیگرام ان سے پوچھنا ہے، یہ کس کا ہے؟ ورلڈ بینک کا ہے یا آپ نے تیار کیا؟ بالکل ورلڈ بینک کا قرضہ ہوتا ہے، ڈائیگرام سارے لوکل ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا شاہ جی میں عرض کر دیتا ہوں۔ دے دیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، اور جس کو نیب نے بلایا، اور اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں جو نیب کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں، جو نیب کی پیشیاں بھگتاتے رہے ہیں، انہیں عمران خان نے پروٹیکٹ نہ کیا نہ وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، وہ اپنا جواب دے رہے ہیں۔ جس کی بھی کارروائی ہوگی، انہوں نے اگر پرائم منسٹر صاحب کو مطمئن کیا تو وہ ان کے اپوائنٹنگ اتھارٹی تھے، اور انہوں نے بڑا مناسب کیا کہ ان کی تسلی کروائی، ان کو مطمئن کیا۔ لیکن کوئی ادارہ اگر ان کا اس ادارے کے سامنے کیس ہوگا تو وہ پیش ہونے سے انہوں نے کب انکار کیا ہے؟ کب انہوں نے کہا ہے کہ میں اس سے بالا ہوں؟ کوئی بالا نہیں ہے۔ تو جب یہ تھے، وہ تو دیکھیے، اس کو میں اور آپ کنٹرول نہیں کرتے۔ جب کوئی ادارہ ان کو یا کسی کو بلائے گا اس کو پیش ہونا ہے۔ اور اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کوئکلی کہ ثناء اللہ، کہ دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کمپلینٹ اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں تو ہر کوئی بھی پاکستانی شہری کوئی بھی جا کے اپلائی کر سکتا ہے کہ جی یہ جس طرح کے ہوتا ہے کہ جی ان کے یہ احساسیں ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، پھر ایک پروسیس شروع ہوتا ہے۔ تو آئسولیشن میں کسی اخباروں کی نیوز پہ اس بنیاد پہ تو نہیں ہو سکتا۔ عباس شبیر صاحب سماج سے۔ بابر صاحب، لنڈن فلیٹس میں مریم نواز کو کام ہوئی ہے، جس کے جج جو ہے وہ محمد بشیر تھے، لیکن مریم یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ارشد ملک ہمارے گھر آئے، نواز شریف سے انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ بہت زیادتی کی ہے، حالانکہ مریم کو اس کیس میں سزا نہیں ہوئی۔ اور شاہ صاحب سے بھی اگر ساتھ ہی کنٹینیو کر لوں ایک سوال، شاہ صاحب مذاکرات ماضی کے اندر بھی ہوتے رہے، آپ کہتے ہیں این آر او نہیں دینا، تو کون سا ایسا فورم ہوگا اور کون سی ایسی بات ہوگی جہاں سے انیشیٹ ہوں گے مذاکرات؟ کیونکہ آپ کو اپوزیشن کی ڈیمانڈ کو پتہ ہے کہ کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ پارلیمنٹ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں
कि एक मुनासिब फोरम, आप कहते हैं कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी में आप बिलीव करते हैं, ऑपोजिशन हमेशा दावा करती है, बिल्कुल ठीक है, एक बड़ा मुनासिब फोरम है जिसमें सबकी नुमाइंदगी है, उस फोरम को इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे बरूए कार लाया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि हम मज़ाकरात पे तब आएंगे जब इमरान खान साहब मुस्तफ़ी होंगे और तब मज़ाकरात का आगाज होगा। अब ये तो एक ऐसी शर्त है कि जिससे वो खुद जाहिर कर रहे हैं अपना इरादा कि मज़ाकरात से वो कतरा रहे हैं। कभी कहते हैं कि हमें इस्लाहात चाहिए, जब हम उनको दावत देते हैं, स्पीकर दावत देते हैं कि आइए इलेक्टोरल रिफॉर्म से बात कर लेते हैं, तो आप वो दावत कबूल नहीं करते जी, और फिर कहते हैं कि ये गुफ्तगू नहीं करते। गुफ्तगू की आप शराइत ऐसी रखें 31 जनवरी तक वजीर आजम मुस्तफ़ी हो जाए। हम पहले भी कह चुके हैं, मैं आज फिर दोहरा देता हूं कि भाई 31 जनवरी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? इमरान खान 31 जनवरी को मुस्तफ़ी नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्लियर कट कह रहे हैं, नहीं होंगे। तो आप अपना फैसला कीजिए। आपने तो आप देखिए कल क्या हुआ। कल देखिए इतनी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि कल तो उनका जो पूरा पीडीएम का बयानिया था वो पीडीएम की एक जमात ने दफन कर दिया ना, पाश पाश हो गया, पाश पाश हो गया, और ऐसा तीर चला और ऐसा निशाने पे लगा कि पाश पाश कर दिया। इस्तीफे इस्तीफे इस्तीफे। अगर आप इस्तीफे देने में संजीदा हैं, जो कि नहीं है, जाहिर हो गया, अगर आप इस्तीफे देना चाहते हैं तो फिर तो असेंबलियों से बाहर जाना चाहते हैं ना आप। तो अगर असेंबलियों से बाहर जाना आपको मकसूद है तो फिर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा क्यों ले रहे हैं, फिर सेनेट की तैयारी क्यों कर रहे हैं? ये तजादात हैं। तो इससे जाहिर हो रहा है कि इस्तीफे देने का इनका कोई इरादा नहीं है, ये कौम को तिफल तसलियां दे रहे हैं। नंबर 2, दूसरी शर्त लगा दी, लॉन्ग मार्च। 31 जनवरी तक अगर इस्तीफा ना दिया तो फिर लॉन्ग मार्च होगा, दमादम्मस कलंदर होगा। हम आज कह रहे हैं 31 को इस्तीफा तो नहीं आएगा, और आपने फिर लॉन्ग मार्च को मशरूत कर दिया नवाज शरीफ की वापसी के साथ। तो इसका मतलब यह है जो पीडीएम के 2 बुनियादी नुक्ते थे जिस पे सारी इन्होंने अपनी कैंपेन बिल्ड की, दर हकीकत कल उसको दफन कर दिया गया। अब सवाल यह है, पीडीएम की कयादत को तलाश करना चाहिए कि उनके साथ हाथ किसने किए। बाबा साहब को अरशद मलिक वाला रिप्लाई करते हैं। पेंडिंग केस है, उस पर मैं तब्सरा नहीं कर सकता। सब एक तो ये बता दें कि आज दो इस्तीफे आए कांग्रेस असेंबली के स्पीकर ने कराए, वो तो मुकर ही गए हैं कि हमने इस्तीफे दिए ही नहीं, तो बाकी भी इसी तरह के होंगे। बाबर खान साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जिस तरह आपने कहा, ये डायग्राम सारा आपने बताया, जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस से शहजाद अकबर साहब ने दी थी, उन्होंने पूरा चार्ट दिया था, किसके अकाउंट में से उधर गए, किसने जमा करवाए हैं, पाकिस्तान में किसके अकाउंट में आए हैं, वो भी थोड़ा सा हमें बता दो। जहां तक इस्तीफों का आपने जिक्र किया, 2 इस्तीफों का बिल्कुल असेंबली सेक्रेटेरिएट में आए, स्पीकर साहब ने उनको दावत दी, एक प्रोसेस है कि वो तस्दीक कर सकें कि वाकईतन ये उनके दस्तखत है और उनने अपनी इमा पे दिए हैं कि नहीं। जब उनको दावत दी गई तो वो आने से इनकार हो गए। अब मजे की बात यह है, अब देखिए हुस्न इत्तफाक देखिए कि वो इस्तीफा देते भी हैं और फिर पेश भी नहीं होते, और उनकी अपनी ही की आदत। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएं। भाई वो आएंगे तो मंजूर करेंगे ना, वो अगर आएंगे नहीं तो मंजूर कैसे होंगे? अगर उनमें ये वाकईतन वो चाहते हैं मुस्तफी होना तो इब्तिदा कर लेना। अगर मुस्लिम लीग नून, चले पीपल्स पार्टी का तो इरादा नहीं है, वो तो वाज़ेह हो गया ना कि पीपल्स पार्टी ने कल बता दिया है कि इस्तीफा देना उनका एजेंडे में नहीं है, लॉन्ग मार्च पर अभी वो तैयार नहीं है, वो तो उन्हें कह दिया। अब मुस्लिम लीग संजीदा दिखाई देती है इस्तीफों पे, तो उस संजीदगी का पहला अमली मुजाहरा ये है कि इन 2 साहिबान को कहें कि भाई तुम तो मुस्तफी हो जाओ ना, तो उससे कम से कम आपकी संजीदगी और सीरियसनेस जाहिर हो जाएगी। देखिए जो
استعفوں کے لیے میں باقی بات کر دیا انہوں نے. استعفوں کے لیے 2 کانسٹیٹیوشنل آپشن ہیں مستعفی شخص کو. میں نے جو کہ ہیٹرک بنائی ہوئی ہے استعفوں کی، لا منسٹر کے طور پہ، پھر سینیٹر کے طور پہ، اور پیچھے بھی دیا تھا استعفیٰ. اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مستعفی شخص کو جا کے جو اسمبلی کا اسپیکر ہے یا چیئرمین ہے اس کے پاس پیش ہونا پڑتا ہے. جو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں چلے جائیں اسد کیسر صاحب کے پاس پیش ہو جائیں. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر لے کے وہاں بھجوائیں اور پھر ان کو پوچھا جائے گا. آپ کو یاد ہے جب پی ٹی آئی نے 2013 کی پارلیمنٹ میں سے استعفے دیے تو ایک منظور ہوا، باقی نہیں ہوئے. وجہ یہ تھی کہ جاوید ہاشمی صاحب، آپ سارے کور کرتے ہیں پارلیمنٹ کو بھی اکثر، کہ جاوید ہاشمی صاحب گئے، انہوں نے جا کے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اسپیکر کے سامنے کہا کہ میں مستعفی ہوا ہوں، اس لیے ان کا استعفیٰ منظور ہوا تھا. تو یہ ہمت کریں، اپنی قائد اگر ان کو سمجھتے ہیں تو ان سے پوچھ لیں، اگر شہباز شریف سے ملنا چاہتے ہیں ان سے پوچھ کے وہ جائیں واپس اور جا کے ایک دفعہ استعفے والا معاملہ حل کریں. ورنہ ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے کہ یہ استعفے انہوں نے مذاق بنایا ہوا. آپ نے ابھی جس طرح سے منی لانڈرنگ کا ذکر کیا، جی آپ نے منی لانڈرنگ کا ذکر کیا، تو یہ ذرا پھر بتا دیں قوم بھی جاننا چاہتی ہے کہ یہ مطلب جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے وہ کتنی اماؤنٹ ہے جو ملک سے باہر گئی اور کتنی واپس آئی ہے، اور اس کے نہ آنے کی وجہ اور ادھر جانے کی وجہ تو سمجھ آ گئی کام اور اس کے اوپر نہ وہ جو واپس اگر پیسہ نہیں آیا تو اس کی کیا وجہ. آخری حصہ اس کی میں بات کر لیتا ہوں. یہ جو آپ نے کہا بہت زبردست بات کی کہ جو منی لانڈرڈ شدہ پیسے پاکستان کے اندر سے ناجائز کک بیک، کمیشن اور رشوت کی کمائی باہر جب لے جائی گئی تو وہ واپس کیوں نہیں آئی. اس کا ثبوت اس وقت سامنے آیا تھا جب پیناما کیس میں ملک کے 5 اداروں نے کھڑے ہو کے آخری عدالت کے سامنے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیا تھا کہ ہم سے ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. عمران خان صاحب نے تو کچھ نہیں کیا. یہ کیس ان کے اپنے ایک دوسرے کے ادوار کے بنے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے دور میں تو ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا کسی کے خلاف. اصل بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ سے اوپر ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو خود کلیئر ہے، خود صادق اور امین ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کے مطابق. اس لیے اس کے دور میں اب منی لانڈرنگ کے کیسز اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں. اس وقت جو پریشانی ہے ان لوگوں کو ہے جن کے کیسز میں ٹرائل چلنا شروع ہو گیا، کسی میں چارج فریم ہو گیا، کسی میں ایویڈنس آنا شروع ہو گئی ہے. یہ سوال، اس کا جواب دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد میرا یہ خیال ہے، میں جو احتساب کے کیسز کی سپیڈ ہے آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ساری قوم کا ایک ہی کہنا ہے کہ ریکوری ہونی چاہیے، لیکن مستقبل میں ایسا ہونے کے بڑے برائٹ چانسز ہیں. لاسٹ کوشچن جی مغل صاحب. اچھا وہ جی میں نواز شریف کا پاسپورٹ کچھ دنوں بعد ایکسپائر ہونے والا ہے. جی کیا گورنمنٹ آف پاکستان جب اس پاسپورٹ کو منسوخ کرے گی یا اس کو اجازت دے گی، نواز شریف کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اس کو پاکستان لے کے آئیں گے اور اس کے لیے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تھینک یو. 3 اس کے حصے کر کے جواب دیتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ جو ہی ان کا پاسپورٹ ایکسپائر کرے گا اس کے نتیجے میں کینسل ہوگا یا وہ پاکستان میں واپس آئیں گے، آ کے وہ کہیں گے کہ مجھے ٹریولنگ ڈاکیومنٹ دیا جائے. اگر ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے ملک میں اپنی بیٹی کے کہنے کے مطابق جو کہتی ہیں بہت بہادر ہے میرے ابا، ساری بچیاں کہتے ہیں کہ ہمارے ابا بڑے بہادر ہیں، تو بہادری کا ان کو ثبوت دینے کا موقع مل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ان کا پاسپورٹ ختم ہوگا، ایکسپائر ہو جائے گا، وہ انلیگل امیگرینٹ ہو جائیں گے. تو پھر امیگریشن قوانین کے مطابق انلیگل امیگرینٹ یہ انگلینڈ ہے جہاں پہ ہر انلیگل امیگرینٹ کو واپس جانا پڑے گا ایکسپٹ فار ون، جس نے جو اسائلم سیکر ہو. یہ اسائلم سیکر نہیں ہے. دوسری جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایک کچھ بھائی ویرو بھائی پٹیل یا اس طرح کا کوئی نام ہے، پہلا نام میں بھول رہا ہوں، انڈیا کے، ان کو کوئی 1.5 مہینہ پہلے انگلینڈ نے واپس بھیجا ہے. اس لیے واپس بھیجا ہے کہ وہ کانویکٹ تھے، انہوں نے پاکستان کی عدالت کی دی ہوئی سزا پوری کرنی ہے. یہ تو گئے تھے بہانہ لگا کے بیماری کا، بیماری تو وہاں آپ کو ملی نہیں اور اس میں سے سیر و سیاحت نکلتی رہی ہے. اس لیے نواز شریف صاحب کے لیے صرف ایک راستہ کھلا رہ گیا ہے، وہ ہے پاکستان کی عدالت میں واپس آئیں، سرنڈر کریں، پیش ہوں اور مقدمہ لڑیں. یہ فرمائیے گا کہ کریٹیکل ورک ہے،
हमेशा सियासतदान में रास्ता तलाश करते हैं, रास्ता बनाते हैं। इस वक्त जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक डेडलॉक की सूरत है, क्या कोई संजीदा पॉलिटिकल वर्कर जो है दोनों साइडों पे वो कोई बैकडोर पे बुलाते हैं कि इस सिचुएशन से निकला जाए? और दूसरा ये बताइएगा कि आपके पास ऐसी कोई इत्तलात है कि नवाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से अमेरिका या सऊदी अरब ट्रैवल कर सकते हैं या करना चाहते हैं? थैंक यू जी। देखिए ये तो सॉरी ये तो क्या सराहियां हैं, हकीकत क्या है अभी कुछ कहना कबल वक्त है। देखिए हकायक सामने आ जाएंगे, कोई चीज आपसे छुपती तो नहीं है। देखिए बैकडोर हमारे तो उनके साथ कोई राब्ते नहीं है। और देखिए बैकडोर की जरूरत क्या है, जब हम कह रहे हैं कि एनआरओ और एहतसाब के अमल से हटकर नेशनल इश्यूज पर हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो अपना एजेंडा रखें, अपना एजेंडा पार्लियामेंट के मेज पर रखें, हम बात करने को तैयार हैं।